جیم ہاں کھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، آپ کے اس علاقے کی سرسی کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر بعد نماز مغرب آج 20 مارچ کو اچانک یہ پروگرام یہاں منعقد ہوا ہے. بہت زیادہ لمبا چوڑا یہ پروگرام نہیں ہے، ایک درس کی شکل میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ جب میں رکا ہوا ہوں، کل بعد نماز عصر حیرور میں بھی جانا ہے، پرسوں کا میرا پروگرام منڈی میں بیجاپور میں بھی ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، مجھے اپنے وطن بھی واپس جانا ہے، رمضان کی اپنی ہماری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں. تو یہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ تک جب اصرار کیا گیا تو آپ کو یہ وقت دیا گیا. اللہ رب العالمین یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور نبی اکرم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ الہ العالمین
قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے، نازل تو میرے اوپر کیا ہے، لیکن قرآن کی فقہ اور قرآن کی سمجھ عطا فرما عبداللہ کو۔ اس دعا کے نتیجے میں بہت بڑے مفسر بن کر وہ ابھرے۔ اس قرآن کی سورت کے بارے میں، سورہ عصر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل کی ہوتی، تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ پورے قرآن کے اندر جن چیزوں پر بحث ہوئی ہے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اجمالی طور پر مختصر اختصار کے ساتھ وہ سورہ عصر کے اندر پیش کر دی گئی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، اور اللہ رب العالمین نے یہاں حلفیہ بیان دیا ہے، والعصر، قسم کھائی ہے، اور قسم بھی کھائی ہے تو زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی۔ اور اللہ نے یہ قسم کھا کر پھر کہا ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر آپ جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب نقصان میں ہیں۔ لوگوں کو خسارے میں، نقصان میں بتانے کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو، بندوں کو، ہمیں اور آپ کو حکم نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ ہم جس کی قسم کھانا چاہیں کھائیں۔ پہلے تو قسم کھانا نہیں چاہیے، اور قسم اگر کھانا ضروری ہو تو ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا اسلام کے اندر شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت تو ہم انسانوں کو پڑتی ہے۔ آپ کو ہمارے اوپر یقین نہ ہو، ٹائم لے لیں، جرجیت صاحب آپ کو آنا ہے کہ ہاں جی میں آؤں گا انشاءاللہ 19 مارچ 20 مارچ کا پروگرام فکس ہے۔ مولانا دیکھیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، پہلی بار آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، نہیں انشاءاللہ میں آؤں گا۔ پھر آپ کو ڈر لگا فلاں جگہ نہیں آئے تھے، فلاں جگہ نہیں آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو دھوکہ ہو، پھر بار بار فون کر رہے ہیں، تو جرجیت صاحب یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ کو میری اوپر یقین نہیں ہو رہا ہے، تب مجھے قسم کھا کر یقین دلانا پڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ، کیا وہ ذات بھی ایسی ہے جس پر یقین نہ کیا جائے؟ کیا وہ ذات بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جھوٹ بولنے کا امکان ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ عرب کا ایک ماحول تھا، اس سوسائٹی میں ایک ماحول تھا کہ قسم کھا کر جب کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ اس اہل عرب اس بات کا زیادہ اعتبار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ان کو اعتبار دلایا ہے کہ اگر قسم کھا کر کہی جانے والی بات زیادہ معتبر تم مانتے ہو تو میں زمانے کی قسم کھا کر تمہیں اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان میں۔ ان الانسان، انسان میں الف لام جنسیت کا، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، مسلم، غیر مسلم، سب اس میں شامل ہیں۔ پوری انسانیت کو نقصان میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ جو نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتے رہے، بولتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں ان کا سامنا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ بہت زبردست صورت ہے یہ، پتہ نہیں میں پوری صورت کا خلاصہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔
جتنا بھی مختصر کروں لیکن وقت تو تھوڑا بہت لگ رہا ہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم. اللہ نے کبھی چاند کی قسم کھائی، کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں کہا والشمس وضحاها، کہیں سورج اور کہیں ناشتے کے وقت کی قسم، کہیں والقمر، چاند کی قسم، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں رات کی قسم، والفجر تو کہیں فجر کی قسم. یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو 25 سال تک اس کی تفسیر میں نے پڑھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب نقصان میں بتایا ہے تو زمانے کی قسم کیوں کھائی. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار کی طرف نکلا سبزی خریدنے کے لیے، تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا. آئس، برف کی بڑی بڑی جو سلیاں ہوتی ہیں، برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے اور اس نے اس کی قیمت لگائی تھی. میں موجودہ حساب سے بتا رہا ہوں آج کے، آپ یہ مت کہیے گا اس زمانے میں تو روپے چلتے نہیں تھے. آواز لگا رہا تھا 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو. کہتے کہ میں سبزی خرید کر واپس آیا، میری بیوی نے سبزی ابزی بنائی. ظہر کے بعد میرے کھانے کی عادت تھی، میں نماز پڑھنے چلا گیا ظہر کی. جب ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو میں نے اسی برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کم کر دی. نہیں بک رہا تھا اس کا برف 2 روپے کلو، تو وہ چلا رہا تھا 1 روپے کلو، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو. میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو. میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے اور اس کی قیمت کم کر دی، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو. عشاء کے بعد میں کھانا کھا کر سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت کر کے میں سو جاتا تھا. عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا کہ برف بیچنے والا کہہ رہا کہ آؤ فری میں لے جاؤ، یہ برف گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ اس کا ٹھنڈا پانی تمہارے بیوی بچے پی لیں گے، کچھ دعا ہی دیں گے. اگر آپ نہیں خریدتے ہو تو فری میں لے جاؤ. اور وہ اس کو فری میں دے رہا تھا. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر پہ کھانا کھایا، میں بستر پہ سونے کے لیے گیا، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں جو پڑھنا میرا معمول تھا، میں نے قرآن کو لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. اتفاق سے آج میرے سامنے قرآن کی یہی صورت آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر. آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ جب پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے تو اس کے لیے زمانے کی قسم کھائی. جس طرح برف گھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، دھیرے دھیرے پانی بن کر بہتا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ایک ایک دن، 2 دن، ایک ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، ایک ایک مہینہ، 2 مہینہ، ایک ایک سال، 2 سال جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں وہ برف کی مانند اپنی زندگی بھی کم کرتا چلا جا رہا ہے، گھولتا جا رہا ہے. جس طرح برف گھلتا ہے انسان کی زندگی بھی گھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے. خدا نخواستہ بدعملی کا شکار اگر یہ انسان ہے تو ایسا نہ ہو. 2 ہی شکلیں ہیں، جیسے جیسے یہ اپنے دن کو گزارتا جا رہا ہے ویسے ہی ویسے وہ اپنی قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہی مولانا عبید اللہ عصری حفظہ اللہ بیٹھے ہیں، 4 سال 5 سال پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا. آج 5 سال کے بعد آپ ہمیں سرسی میں دیکھ رہے ہیں. یہ 5 سال کی زندگی میری یہ بتلا رہی ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکے ہو. جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے وہ اپنے قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے قریب ہو رہا ہے، یا تو وہ اپنی جنت کے قریب ہو رہا ہے یا وہ اپنی جہنم کے قریب ہو رہا ہے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے.
اگر یہ 5 سال 10 سال 20 سال جو ہم نے گزار دیے، اللہ نہ کرے اگر یہ بدعملی کا ہم شکار ہوئے، تو گویا کہ ہم اتنے سال اپنی جہنم کے قریب ہو چکے ہیں۔ ایک انسان کا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے 15 سال 20 سال 25 سال 60 سال 70 سال گزار چکا ہو اور وہ اتنا قریب ہو چکا ہو اپنی جہنم کے۔ اس سے بڑا نقصان ایک انسان کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ جیسے برف گھلتا جا رہا ہے، زمانہ بھی 1 دن 2 دن ہوتے ہوتے 1 سال 2 سال ہوتے ہوتے ہم بھی اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کے اوپر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہیں۔ اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر یہ 4 وصف اپنے اندر، یہ 4 صفتیں اپنے اندر، یہ 4 اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوگا عمل صالح کرے گا، جو عمل صالح کرے گا اس کے اندر ایمان ہوگا۔ عمل صالح لازمہ ہے ایمان کا، جیسے روشنی لازمہ ہے سورج کا، حرارت لازمہ ہے آگ کا۔ اگر حرارت ہے تو اس کا مطلب آگ جل رہی ہے، دھوپ ہے تو اس کا مطلب سورج نگلا ہوا ہے، روشنی ہو رہی ہے دن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا وجود ہے، تپش اور حرارت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، حرارت ہوگی تو آگ ہوگی، سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، روشنی نکلی ہے تو اس کا مطلب سورج ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا، عمل صالح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں کہ وہ آدمی مومن تو ہو، اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہو لیکن نماز سے دور ہو، سجدے و سجود سے دور ہو، یا تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو وہ نمازوں سے عمل صالح سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو دوسرے ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کر لیں، جیسے موبائل اور سم۔ موبائل ہے آپ کے پاس لیکن اس میں سم نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں ہے تو وہ سم بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ ایپل کا فون خرید لیجئے، اس سے بھی مہنگا فون خرید لیجئے، 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا لے لیجئے اور کان میں لگا کے کہیے ہیلو ہیلو، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی صاحب اتنا مہنگا فون ہے، سم نہیں ہے اس میں، اور سم ہے آپ کے پاس، اس میں 1 لاکھ روپیہ بیلنس بھروا لیجئے آپ، لیکن سم کو کان میں لگا کے کہیے ہیلو ہیلو، کوئی فائدہ نہیں۔ موبائل کے لیے سم کی ضرورت ہے اور سم کے لیے موبائل کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان اور عمل صالح، ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں تو بیکار۔ آج ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل صالح نہیں، اور کافروں کے ہاں چلے جائیے تو وہ ہم سے اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ میرا پھوپھا زاد بھائی کینسر کا مریض تھا، میں نے 8 سال اس کو لے کر ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں بامبے میں اس کا علاج کرایا تھا۔ میں دیکھتا تھا ان تمام غیر مسلموں کو جو ٹرک بھر بھر کے کھانا لاتے تھے، جو امداد کے لیے مریضوں کے پیشنٹ کے لیے بہت ہیلپ کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ کون مستحق ہے، چیک پھاڑ پھاڑ کے دیتے تھے کہ یہ لیجئے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے، یہ لیجئے کیا ضرورت ہے، اچھا بون پڑنا، ہڈی پڑنا، آرٹیفیشل پڑنا، 4 لاکھ کی ضرورت، وہ دیتے تھے۔ دیکھا جائے تو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں مریضوں کے لیے،
مستحقین کو ڈھونڈ رہے ہیں. کام تو ان کا بہت اچھا ہے لیکن ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کے پاس ایمان نہیں. ابھی مئی اور جون کی گرمی میں دیکھیے گا جس اسٹیشن پر ہماری گاڑی رکے گی ٹرین, پانی لے کر لوگ دوڑیں گے اور ٹھنڈا پانی ہماری بوتلوں میں ہمارے تھرمس میں بھریں گے, ہم کو پلائیں گے. بظاہر کتنا اچھا کام ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے, دعویٰ ہے ایمان کا ہمارے پاس, بلکہ اتنا پکا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں. اور کبھی کبھی تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, میں نے تو ہندوستان کا چپا چپا گھوما ہے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, کبھی تو نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے لوگ ایسے نکلتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہوں, بہت بڑی جنگ جیت کے آ رہے ہوں بیچارے. اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے, حضرت آپ نے نماز پڑھی سب کے سامنے, بڑا عجیب سا لگتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کے اندر کتنی ریا اور کتنی نمود بھری ہوئی ہے, کتنی ریا بھری ہوئی ہے. لگتا ہے جیسے بہت بڑا احسان کر کے آئے ہو. تو الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا. عمل صالح جو کر رہا ہے اس کے اندر ایمان بھی ہوگا. اگر ہم عمل صالح کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے ہمارا عمل, جیسے کافر. اور ہمارا عمل ایمان تو ہے لیکن عمل صالح سے ہم دور ہیں. جمعے کا دن ہے, جرجیت صاحب آپ کی مرکزی مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں, 11 بجے سے مسجد بھر گئی. ظہر کی اذان مان لیجیے 12:30 بجے ہو رہی ہے, 1:45 بجے ہو رہی ہے, لیکن آج جمعے کے دن 11 بجے مسجد بھر گئی. کیوں صاحب؟ جرجیت صاحب آ رہے ہیں. کیوں صاحب؟ آپ کی مسجد کا امام, آپ کی مسجد کا خطیب کیا لیلا اور مجنو کی کہانی سناتا تھا؟ اس کے لیے آپ 11 بجے مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ باہر کا کوئی مولوی آیا تو آپ نے 11 اور 11:30 بجے مسجد بھر دی. دوسرے نظریے سے سمجھیے, ہفتے کے دن غائب, سنڈے کے دن غائب, سوموار کو مسجد میں نہیں دکھ رہے ہیں, منگل کو مسجد میں شکل نہیں دکھ رہی ہے, بدھ کو مسجد میں شکل نہیں دکھ رہی ہے, جمعرات کو آپ پورا اپنا سپاری کے مارکیٹ اور گوداموں میں آپ رہے, اور جمعے کے دن آپ پہلی صف میں سعودی عرب کا رومال ڈال کر اور جنت الفردوس لگا کر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب خطبہ جمعہ کے بعد جرجیت صاحب نے پوچھا, ماشاءاللہ آج آگے جمعہ ہے آج. اچھا جمعہ تھا آج, جی اچھا, مطلب جمعے کے دن اللہ رب العالمین عبادت کو دیکھتا, بقیہ دن نہیں دیکھتا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب, ذرا آج جمعے کا اہتمام کر رہے ہیں. اچھا, مطلب ظہر عصر اور دنوں میں چھوڑ دو تو گناہ نہیں, اگر آج جمعہ چھوڑ دیں گے تو اللہ عذاب دے گا. ارے نہیں مولانا, ایسی بات نہیں ہے, بس آج ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے اس لیے میں آ گیا ہوں. اور لاسٹ میں اس کے منہ سے یہ نکل ہی گیا کہ مولانا میں جمعے میں اس لیے آ گیا پہلی صف میں, اگر جمعہ بھی نہیں پڑھوں گا تو محلے والے, گاؤں والے, سماج والے یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہو نا کہ آپ کی اگلی صف میں جو آمد آج جمعے کے دن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے نہیں آتا. تو یہ تو دکھاوے کی نماز ہو گئی. من صلی یرائی فقد اشرک, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آیا اور جس نے سجدہ کیا, رکوع کیا, نماز پڑھی, اس نے شرک کیا. اب آپ کا یہ قیام اگرچہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب کچھ پڑھ رہے ہیں, لیکن اب آپ کا قیام اللہ کے لیے نہیں ہے. آپ رکوع کر رہے ہیں, آپ کا رکوع اللہ کے لیے نہیں ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کا یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم نے جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. اسی کو قرآن نے کہا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے آمنا باللہ، ہم اللہ کی اوپر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور جو کہیں گے ہم قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائے، یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اپنی زبان سے لوگ ادا کریں گے، کہیں گے اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. لیکن اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمومنین، ان کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں پر اعتبار مت کرنا، ہم گارنٹی دے رہے کہ یہ مومن نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل نہیں. اگر ان کے دل سے یہ بات نکلی ہوتی تو یہ جمعے کے دن جیسا اہتمام کر رہے ہیں ظہر اور عصر کے دن بھی ویسا ہی اہتمام کرتے، ظہر اور عصر میں بھی ویسا ہی اہتمام کرتے، مغرب میں بھی ویسا ہی اہتمام کرتے. یہ صرف ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں، ان کے دل نہیں کہہ رہے ہیں. پھر ایسا کہتے کیوں ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے کہتے کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تو دھوکے میں آ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ اور مومن جو پکا سچا ہوگا وہ بھی دھوکے میں نہیں آئے گا. ایک آدمی مولانا عبید الرحمان صاحب مان لیجئے تہجد کی بھی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جرجیز صاحب سے جمعے آ رہے ہیں. اب مولانا عبید الرحمان صاحب سوچ رہے ہیں یار میں تو ظہر بھی پڑھتا ہوں، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، تہجد بھی، ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو بھی بناتا ہوں، تب میں مومن ہوں. اور جرجیز یہ آتا ہے صرف جمعے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی یہ مسلمان ہے، پھر بھی یہ مومن ہے. اگر جمعہ ہی کے دن نماز پڑھنے سے بھی اگر ہمارا ایمان ہمارے اندر باقی ہے اور ہم مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے بعد ہم بھی صرف جمعے نماز پڑھیں گے. اگر جرجیز صاحب صرف جمعے کے ایک دن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد مومن ہے تو ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچانک ان کے دل میں خیال آتا، پھر سوچتے نہیں جرجیز صاحب تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تمہارے ساتھ تمہارا ایمان، میرے ساتھ میرا ایمان، ہم تو 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھیں گے. میرے بھائیو جو پکا سچا مومن ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اور مومن بھی ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ہم جمعے ان کی مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھ لی، یہ بھی بیچارے ہمیں اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں، مومن کو نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کو سننے نہ آئیں، آپ قرآن و حدیث کو سنیں، شخصیت کو نہیں. اہل حدیثوں میں یہ بیماری بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. جس چیز کو دور کرنا ہماری جمعیت و جماعت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، آج وہ چیز ہمارے یہاں پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے، پروان چڑھتی چلی جائے. شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات جہاں سے ملے، ہم تو اس مسلک سے جڑے ہیں، اس مکتبہ فکر سے کہ اگر شیطان نے زکوٰۃ کے مال کے بارے میں یہ کہہ دیا ابو ہریرہ اس پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کوئی آدمی چوری نہیں کرے گا اور اس مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی. اور اللہ کے رسول سے جب ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے ایسا ایسا کہا، آپ نے فرمایا اس کی بات کو لے لو، لیکن جانتے ہو یہ آیت الکرسی بتانے والا تمہیں تھا کون؟ کہا اللہ کے نبی نہیں جانتا ہوں. کہا ذاک شیطان، وہ تو شیطان تھا. ہم تو اس مکتبہ فکر سے جڑے ہیں کہ اگر اچھی بات شیطان کے منہ سے بھی نکل جائے اور اس اچھی بات پر جناب محمد رسول اللہ اپنی مہر لگا دیں تو ہم اس کو بھی آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں. شخصیت پرستی ہمارے اندر بہت چلی آ رہی ہے. کوئی صاحب آ گئے تو بھیڑ لگ گئی. ویسے آپ کے مسجد کے مولانا بھی معاف کیجئے گا قرآن و حدیث ہی سناتے ہیں، وہ کوئی نئی بات دوسری بات نہیں بتاتے ہیں. اب آپ یہ ان کو تو روز ہی سنتے ہیں، یہ کبھی کبھی قرآن و حدیث تو وہ چیز ہے کہ آپ روز سنیے، جو بتائے اس کے منہ سے سنیے آپ. تو یہ ہونی چاہیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور عمل صالح ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عمل صالح.
سوال ہے، ایک ہوتا ہے آئے اللہ اکبر نماز پڑھی، کوے کی چونچے ماری، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، بھاگ گئے۔ ایک ہوتا ہے نماز جو خالصتاً للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اس لیے عبادت کی شرط یہ لگائی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہاری باڈی کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو، کتنے بڑے، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کالحومتی، کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوتا ہے، حضرت بلال جن کے بارے میں صفت بتائی گئی کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن امام کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز اٹھی اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ آئے بلال تم ایسا کون سا اچھا عمل کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں معراج پہ گیا اور مجھے جنت کا دورہ کرایا گیا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے خیال نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل ہے، شاید یہ عمل ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بلا وضو نہیں رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں تحیت الوضو کا اہتمام کر لیتا ہوں، اتنی نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس اے بلال یہی وہ نیکی ہے جس نے تم کو دوسرے تمام صحابہ سے ممتاز کیا ہے۔ اتنا ان کی زبان سے یہاں نکلنا تھا کہ وہاں عرب کا اسی سرزمین کا ایک بڑا رئیس صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اے بلال تم سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے بلال میرے گھر میں چاند کا ٹکڑا ہے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، اے بلال چل کر ایک نظر ہماری بیٹی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہاری صحبت میں اگر میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت جیسے اعمال کرنے لگے گی، جنت میں جانے والے اور نیک اور دیندار لڑکے کا انتخاب کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا کے ہم بھی اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ مجھے بھی جنت دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک طرف شکل و صورت دیکھو اور ایک طرف عمل دیکھو اور دوسری طرف صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو کہ اس شخص کے یہاں اگر میری بیٹی پہنچ گئی تو میری بیٹی بھی وہ عمل کرنے لگے گی جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا یہ کون سا عمل صالح، وہ عمل جو دل کی گہرائی سے کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار ہوئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اس میں ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، لیکن حکیموں نے علاج کیا، طبیبوں نے علاج کیا اور الحمدللہ وہ خطرے سے خالی آزاد۔ ایک دن حکیم ان کے گھر آیا اور کہنے لگا اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ ان کی بیوی سے کہا اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ تو آج ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، کیا کھانا ہے؟ جواب دیا آج تو حکیم نے میرے کہا کہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، مچھلی کی خواہش ہو رہی ہے۔ اپنے غلام سے بازار میں بھیج کر پیسہ دے کر کہا جاؤ مچھلی لے کر آؤ۔ مچھلی بازار میں نہیں آئی۔ دوسرے بیوی نے ڈانٹا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کیا بات تمہیں مچھلی نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی تو میں کیا کروں۔ دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن بھی نہیں ملی، چوتھے دن مچھلی مل گئی تو بیوی نے اچھی طریقے سے دھویا، بنایا، مسالے میں بھونا، تلا پراٹھا اور مچھلی دسترخوان پہ لگائی، اپنے شوہر کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے پراٹھا توڑا، اس میں مچھلی لگائی اور لگانے کے بعد فوراً اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہیں کہ وہ کھائیں، اتنے میں دروازے پر آواز آتی ہے شیئن للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کوئی کچھ دے دے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس لقمے کو اور مچھلی کو اسی دسترخوان کے اوپر رکھ دو، اور مچھلی اور دسترخوان پورا کا پراٹھا سمیت
دسترخوان سمیت اٹھایا اور کہا اپنی بیوی سے جاؤ یہ تم اس فقیر کو سائل کو دے کر آؤ، اس کے بچے بھی کئی دن سے بھوکے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ تو میں نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے بنایا دل سے، حکیم کے کہنے پر 4 دن کے بعد تو مچھلی ملی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو دے دو۔ بیوی نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، مچھلی آپ کھا لیجئے، اس مچھلی میں اور پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لا کر اس غریب کو دے دیتی ہوں، اس فقیر کو، وہ اپنی من مرضی کے موافق اپنے گھر میں کھانا بنا کر کھا لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، جاؤ تم قیمت لے کر آؤ۔ جب وہ قیمت دینے جانے لگی تو کہا ادھر آؤ، دیکھیں قیمت تم کم تو نہیں دے رہی ہو۔ انہوں نے حساب لگایا کہ تیل، مرچ، مسالہ اور آٹا اور مچھلی اتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اتنے میں آئی ہوگی۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، جاؤ دے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچتی ہیں، عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں ادھر آؤ، ابھی نہیں، ابھی قیمت مت دو، ادھر آؤ۔ وہ آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ قیمت دو، وہ قیمت بھی دینے لگیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں وہ قیمت دے دی گئی، ادھر دیکھیے، عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں جب قیمت دے دی گئی تو عبداللہ ابن عمر نے اس قیمت کو بھی دسترخوان کے اوپر رکھ دیا، مچھلی پراٹھا بھی اور قیمت بھی اسی دسترخوان پہ رکھ دیا اور کہا جاؤ اپنی بیوی سے تم دے کر آؤ، اب دے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات رہی ہے، میں نے اسی مچھلی کی وجہ سے تو قیمت دی تھی اور آپ نے اب قیمت بھی دے دی۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں شوہر ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئیں، مچھلی بھی دے دی، پراٹھا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، وہ دعا دے کے چلا گیا۔ فطری چیز ہے عورتوں کے اندر، کچھ روٹھی سی گئیں اور بیٹھ تو گئیں۔ اب میں تم کو کیا بولوں، بیماری سے اٹھے ہو، کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتی، کچھ بول بھی نہیں سکتی، آپ نے تو سب چوپٹ کر دیا۔ مچھلی بھی ہم نے اتنے پیار سے محبت سے بنائی، چلو وہ نہیں کھائی، قیمت دینے گئی تو وہ قیمت بھی دے دی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کیا ہے میری پیاری بیوی، میں چاہتا تھا کہ مچھلی اور پراٹھا جو تم نے بڑے پیار سے میرے لیے بنایا کہ میں وہ کھا لوں۔ عامل سوال ہے، دیکھیے، میں چاہتا تھا کہ وہ کھا لوں، لیکن جب تم مچھلی اور اس کے پراٹھے کی قیمت دینے کے لیے گئیں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مچھلی اور پراٹھے کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے یا قیمت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میری نظر میں محبوب چیز کیا ہے، مچھلی پراٹھا یا قیمت۔ جب تم دینے کے لیے جا رہی تھیں تو قرآن کریم کی آیت میرے دماغ میں، میرے ذہن میں آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون۔ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اے میری بیوی، جب تم مچھلی دینے کے لیے جا رہی تھی اور پھر مچھلی ہم نے منگوا لی، پھر تم قیمت دینے کے لیے جا رہی تھیں، تو میں دونوں میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ مچھلی اور پراٹھے کی محبت زیادہ یا قیمت کی محبت زیادہ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دونوں ہی چیزیں دے دو۔ اے اللہ، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی محبت زیادہ، میں نے دونوں چیزیں دے دی ہیں، تو میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز دینا، اس چیز کو اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑے تو غریبوں کو سب دے دیتے ہیں، اپنی رمضان کے مہینے میں اچھا ریجیکٹ ہو گئے، اچھا اس کا بچہ پہن لے گا، دے دو۔ یہ وہ کپڑے جو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ کپڑے جو آپ کو تنگ ہو گئے ہیں، وہ کپڑے جو آپ کے بچوں کے چھوٹے ہو گئے، یہ تو سب دے سکتے ہیں قربان۔ اپنی پسندیدہ چیز اور اپنی محبوب چیز کی قربانی، جیسا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حالانکہ کسی صحابی نے ایسا کیا نہیں تھا، لیکن کہا تھا انصاریوں نے وہاں کے، ہماری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ لیکن مکے سے جانے والے مہاجرین نے کہا تمہیں تمہاری بیویاں مبارک ہوں، ہمیں صرف سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے دو، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے عمل صالح۔ یاد رکھیے گا، عمل صالح دل سے ہوتا ہے، دل سے، دل سے۔
دو لوگ جب آپس میں تلواریں لے کر باہر نکل جائیں اور دونوں لڑیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کتاب الجہاد کی روایت، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں لڑیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو مارے، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر ہے جب دو لڑیں گے تو ایک مرے گا ایک مارے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، جس نے مارا ہے وہ بھی جہنمی، جو مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ صحابہ نے کہا ذل قاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے، جو بیچارہ مارا گیا ہے، جو مقتول ہے، جو مر گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مر گیا ہے، وہ کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا۔ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا جہنم میں اس لیے جائے گا انہو حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو مار دوں۔ وہ اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ تلوار لے کر مارنے کی نیت سے تو وہ بھی گھر سے نکلا تھا۔ یہ اپنی اپنی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ یہاں جلسے میں آئے ہیں، اجلاس میں آئے ہیں، یہاں پروگرام میں آئے ہیں، اب قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، آپ کی نیتوں پر۔ بہت سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ نہیں سننا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں گے مولانا کے منہ سے کیا نکلے گی۔ ایک لفظ بھی غلط نکلے تو کل واٹس ایپ پہ اس کو اچھالا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو فون کر کے ان کی اصلاح کی جائے، ان سے سمجھا جائے۔ نہیں، دیکھیے یہ مولانا نے کیا بول دیا، دیکھیے ان کے منہ سے یہ کیا غلط۔ کچھ لوگ اس مقصد سے بھی آتے ہیں جس مقصد کے تحت وہ آتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے، پھر ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی ہونا چاہیے، اور عمل صالح صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہلکے سے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر وقت حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا اور حق بات کی وصیت و تلقین کرنا، حق بات کہنا اور اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ایمان ہے۔ سمجھوتے آج کل ہونے لگے ہیں، آپ کی محفل میں جائیں آپ کی جیسی کہہ دی جائے، ان کی محفل میں جائیں ان کی جیسی کہہ دی جائے۔ اللہ کا شکر ہے میں بڑے بڑے دھرم سمیلنوں میں گیا ہوں، دھارمک سمیلنوں میں، سرو دھرم سمیلنوں میں، جہاں ہر مذہب کے لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن ادھر بھی جانے کے بعد بات میں نے جب بھی کی ہے تو توحید ہی کی بات کی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہی کی بات کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے جب بلایا تو انہی کی کتابوں کے وہاں قرآن کی آیتیں ہم نہ پڑھی ہوں، لیکن ہم نے ان کے ویدوں کے منتر پڑھ کے بتایا، لیکن بتایا میں نے یہی ہے کہ اس جگت کا سوامی ایک ہی ہے اور عبادت کے لائق ایک ہی ہے، توحید سے جوڑا۔ حق بات کہنے میں کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مصلحت کے پیش نظر حق بات کبھی نہ بولنا پڑے تو مت بولو، لیکن حق بات سے سمجھوتا نہیں، تمہاری محفل میں تمہاری جیسی کہہ دی جائے اور اس میں حق کو چوٹ پہنچے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے ہی آپ کو اللہ کے رسول کی پوری زندگی پڑھیے، صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیے، اپنی ذات کا جب معاملہ آیا تو صلح کر لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، میرا آدمی آپ کے پاس اگر آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا لکھ دو، حضرت علی سے کہا لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ سمجھوتا دی، اس مرتبہ آپ کو واپس جانا ہوگا مدینے، ہم مکے میں نہیں گھسنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ سکتے ہو، اس سال نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے اور تلوار ننگی ہوگی، میان سے نکلی ہوگی، آپ آئیں گے، آپ کے صحابہ آئیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور تلوار لے کے آ سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی نہیں۔ ہمارا گھر مکے میں، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں آج بھی مکے میں، لیکن ہم ہی کو 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے لوگ تلواریں باہر نکالیں گے، گھومیں گے، لیکن ہمیں تلوار میان میں رکھنے کی اجازت باہر نہیں۔ آپ نے کہا مجھے یہ بھی منظور، چلو۔ اور لاسٹ میں انہوں نے جب کہا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں تو قریش کا سردار سہیل کہنے لگا کہ یہ محمد
در رسول اللہ کاٹو. لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ ساری شرطیں منظور. حضرت علی سے کہا اللہ کے رسول نے کہ کاٹ دو. سہیل کہتا کہ ہم نے آپ کو رسول مانتے ہی کہاں، اگر رسول ہی مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. حضرت علی سے کہا کاٹ دو. حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جب آپ برحق ہیں رسول ہیں تو میں کیوں کاٹوں. اور جس وقت اللہ کے نبی نے کہا لاؤ یہ قلم میرے ہاتھ میں تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور جب اللہ کے نبی نے قلم اپنے ہاتھ سے لیا اور لفظ رسول اللہ کاٹنے لگے تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول صرف اتنا بتا دیجئے مجھے، السنا علی الحق وہم علی الباطل، اتنا بتا دیجئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں. آپ نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی کیا یہ باطل پر، یہ جھوٹ پر نہیں ہے، یہ غلط راستے پر نہیں ہے. فرمایا ہاں یہ غلط راستے پر ہیں. کہا اللہ کے نبی اتنا بتا دیجئے قتلانا فی الجنہ قتلاہم فی النار، کیا اگر ہم جنگ لڑ لیں ان کے ساتھ ابھی ابھی جہاد کریں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں، ہم قتل کر دیے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے. اگر ہم ان کو مار دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں یہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا تو پھر آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں جہاد کا؟ آپ ہمیں اتنی ذلت کے ساتھ، اتنی لاچاری کے ساتھ، اتنی مجبوری کے ساتھ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ان کے پاس آئے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، اور ان کا آدمی ہمارے پاس آ جائے مدینہ میں تو ہم واپس کریں گے. اتنا کمزوری کے ساتھ آپ نے فرمایا عمر اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، اس وقت جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ رہے ہو. اور اللہ کے رسول نے لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا 2 سال 3 سال کے بعد کہ کس طریقے سے شاندارانہ طریقے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں اور مکے کو فتح کرتے ہیں. اور 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں گئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں اور انہی مورتیوں کو گراتے ہیں جو شرک کا اڈا بنی ہوئی تھی. حضرت علی کے کاندھے پر تھے، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اور ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا. یہ نبی اکرم کی دور رس سوچ تھی، دور اندیشی تھی. اگر اسی وقت مار دھاڑ پر اتر آتے تو میرے بھائیوں اتنی شاندار طریقے سے مکے کو فتح نہیں کیا جاتا. لیکن سمجھوتا، کمپرومائز یہاں پر بھی آ کے کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھوتا کر لیا. لیکن جب یہی کافر یہ کہنے آئے اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ ایک کام کر لو. کہا کیا؟ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. چلو اس طریقے سے بات آگے بڑھتی رہے گی. آپ اور آپ کے صحابہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم آپ کے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں. چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سن لو. اس معاملے میں اگر سمجھوتا تم مجھ سے چاہتے ہو، کمپرومائز چاہتے ہو تو میرا 2 ٹوک اعلان سن لو. لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی اس کی نہیں کر سکتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. میں اس کی کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم کر رہے ہو، اور تم بھی اس کی کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کر رہا ہوں. یہاں پر ایک فیصلہ میرا سن لو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اہل حدیث کا لفظ لگا کر اگر توحید پر سمجھوتا کر رہے ہو تو آپ اہل حدیث کا ٹائٹل ہٹا لیجیے اپنے اوپر سے. یہ نام نہاد لفظ اہل حدیث آپ اپنے نام کے ساتھ مت لگائیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید جس کے اندر ہوگی وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی
گرجے گا، وہ اپنی اولاد کی آنکھوں میں بھی میرے بھائیوں چبھے گا، وہ اپنے بیوی اور بچوں کی آنکھوں میں بھی چبھے گا، کیونکہ توحید کا مشن بہت زبردست ہے، بہت سخت ہے۔ توحید کا مشن وہ ہے کہ اس مشن میں سب سے پہلے اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں، اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں، اور اگر یہ سزا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اپنوں کی برائیاں برداشت کر سکتے ہیں، اپنوں کی دشمنیاں مول لے سکتے ہیں، تو اس خاردار جھاڑی میں قدم رکھیے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیے۔ اور اگر اس خاردار جھاڑی میں قدم اگر اپنوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے ہو تو آپ بنے رہیے میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، بس ایک ہی لفظ لگائیے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو آج مسلمان کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کا دامن بڑا خاردار ہے، اس کو پکڑنے والے کو اپنا کلیجہ مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا کلیجہ۔ کتنی بار اعلان ہوا، عالمگیر صاحب نے بھی کیا، کل بھی اعلان ہوا، مولانا صاحب، جرجی صاحب بڑی مشکلوں میں، دشواریوں میں۔ ارے یہ میرا کوئی انوکھا معاملہ ہے؟ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کو پڑھا ہے، میں نے علامہ ابن تیمیہ کی زندگی کو پڑھا ہے، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید و بند کی صعوبتوں کو پڑھا ہے۔ الحمدللہ گیا ہوں، اور اس بات کو ہم فخر سے کہتے ہیں گئے ہیں۔ کوئی الزام آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا، اور میں بھرے مسجد میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اپنی جماعت کے سامنے کہتا ہوں، انشاءاللہ جو گندا اور گھناؤنا الزام میرے اوپر لگایا، میں اپنی جماعت کے اہل حدیث کے افراد کا کبھی سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو ایک کمپٹیشن تھا، اور اس سب کے پیچھے ہمارے اٹاوا کا ہی ایک مولوی لگا ہوا ہے بس، اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اسی نے میڈیا کو اچھالا، وہی آدمی آج دوسری پارٹی سے ملا ہے، وہی آدمی سرکار تک جاتا ہے، وہی آدمی ہمارے اوپر طرح طرح کی کلپیں نکال کر میڈیا کو دے کر ہم اکساتا ہے، وہی آدمی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اسی شخص نے اپنی رشتہ دار کو لا کر میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر کے ہمارے اوپر گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کے باپ نے بھرے مجمع میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہا ہے کہ میری بیٹی جھوٹی ہے۔ اس نے کہا ہے، گواہی دی ہے کہ مولانا جرجی صاحب کبھی ہمارے گھر نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی میں اپنی جماعت کا سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے پیارے ساتھی، الزامات ہیں یہ تو کسی کے اوپر بھی لگا دو، کسی کے بھی اوپر لگا دو۔ ہمیں جو ججمنٹ دیا گیا، جو فیصلہ سنایا گیا، وہ صرف نہ تو ہوٹل دیکھا گیا، نہ گھر دیکھا گیا، نہ مکان دیکھا گیا، نہ میڈیکل دیکھا گیا، نہ پروف دیکھا گیا، نہ ڈی این اے ٹیسٹ دیکھا گیا۔ بس اتنا کہا گیا، پیڑیتا کے موکھک بیان یعنی زبانی بیان کے آدھار پر آپ کو دوشی پایا جاتا ہے، جس پر ہائی کورٹ کے جج نے پھٹکار لگاتے ہوئے سرکار کو بھی اور لوئر کورٹ کے جج کو بھی کہ پوری فائل کو باریکی سے اور ڈیپلی پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محمد جرجیز کو راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے، اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس لیے ان کو تتکال ریلیز کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں بیان دیکھ لیجئے، ایک لوئر کورٹ کا جج ہے، ایک ہائی کورٹ کا جج ہے۔ لوئر کورٹ کا جج کہتا ہے پیڑیتا کے موکھک بیان کے آدھار پہ دوشی پایا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے، اور میڈیا کے دشپرچار کی وجہ سے لوئر کورٹ کے جج نے ان کو سزا سنائی ہے۔ تتکال یہ آرڈر، تتکال امیڈیٹلی ان کو رہا کیا جائے۔ 3 تاریخ کو ہماری بیل ہوتی ہے اور 4 تاریخ کو ہم باہر کر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور آئیں گے، توحید کی دعوت دو گے تو یہ آپ سوچو کہ ہم کو لڈو اور گلاب جامن ملتے رہیں اور توحید کی دعوت، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ جو آج سعودیہ میں جاتے ہو، جو آج دیکھتے ہو بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ امام مالک کو کسی غریب، امام مالک کے دور میں جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کو کسی غریب کی لڑکی بیوی پسند آ گئی۔ اس نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت ہے، اس نے اس کے شوہر سے کہا کہ اس کو طلاق دو، اس سے ہم شادی کریں گے۔ اس نے کہا واہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہماری بیوی ہے۔ علماء سے پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں بھائی، اس کی تو بیوی ہے، کیسے طلاق دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس درہم و دینار، یہ ہر دور میں ہوا ہے، مولوی بھی پیسوں میں بکے ہیں، یہ طبقہ بھی پیسوں میں اور
درہم و دینار میں بکا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب وہ اشرفیوں کی اور درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی گئیں تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ کے پاس تو سپاہیوں کی کمی تھوڑی ہے، کسی کی تلوار اس غریب آدمی کی گردن پر رکھوا دو اور کہہ دو کہ اگر طلاق نہیں دی تو گردن اڑا دیں گے، بس مجبور ہو کے طلاق دے دے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اس غریب آدمی کی بیوی بولی نہیں، ہمارے شوہر کی گردن مت اڑاؤ۔ اپنے شوہر سے کہا کہ تم زندہ رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آج یہ تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے تو تم چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، میں دل سے تمہیں اپنا شوہر ویسے ہی مانتی ہوں، کم سے کم تم زندہ رہو گے۔ طلاق دے دی، تلوار اس کی گردن پر رکھی ہے۔ مجبوری میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی طاقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، سپاہی اس کے انڈر میں ہوتے ہیں، مجبوری میں اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ اس نے اس عورت کو عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر، آج کل کی طرح واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، میسنجر کا فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں، یوٹیوب کا زمانہ تو تھا نہیں، دھیرے دھیرے یہ بات اس ملک کے سب سے بڑی ہستی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ امام مالک کو پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر مجبور کر کے اس عورت کو آدمی کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ بادشاہ تو ہماری مسجد میں خطبہ جمعہ پڑھنے آئے گا، لہذا بادشاہ اسی مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ امام مالک کا سننے گیا۔ آج وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے سر پر کفن باندھ کر خوشبو لگا کر آج جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سرسی والوں، ایسا ماحول کبھی آپ کے علاقے میں ہو جائے تو مولانا جرجیز کے آنے کے بعد یہ آپ کہہ دو گے کہ آپ ایسا مت بولنا ویسا مت بولنا، ہمارے یہاں کے حالات ایسے، ہمارے یہاں کے حالات ایسے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کی بیوی کہہ رہی ہے آپ کو جھگڑا مول لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ خاموش رہیے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نماز روزے کی بات کریے اور چلے آئیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سر پر کفن باندھا جو پگڑی کی شکل میں، اور چھڑی لی اور چل دی اور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ بات سچ ہے اور بادشاہ نے اگر کسی عورت کے شوہر کو اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا ہے تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اترے مسجد منبر سے، نماز پڑھائی، اپنے گھر چلے گئے۔ اس بادشاہ کے ساتھ 500 سپاہیوں کی تلواریں میان سے باہر، فوراً گھر سے اریسٹ کروا لیا گیا اور ان کے سامنے پہلے تو درہم و دینار پھینکے گئے، مسئلہ بدل دو۔ امام مالک نے فرمایا ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میرے ضمیر کو خرید سکے، جو میری انتراتما کا سودا کر سکے۔ ابھی کم سے کم اس ماں کے، اپنی ماں کے اس بیٹے کو خریدنے کے لیے دنیا کے کوئی سونے اور چاندی کے انبار ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے خرید سکے۔ سزا کا اعلان کر دیا گیا، کوڑے ان کے اوپر برسائے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کے دونوں ہاتھ شل پڑ گئے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا، بس وہ کہتے تھے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا، رفع الیدین نہیں کر پا رہے ہیں، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی عقیدت اور اندھی تقلید۔ وہ مجبوری میں ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں، آج ان کے فالوورز، آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں میرے امام نے ہاتھ نہیں باندھے تو ہم بھی نہیں باندھیں گے، آج وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی کو کہتے ہیں کہ اندھی عقیدت۔ انہوں نے مجبوری میں نہیں باندھے، ہاتھ چل پڑ گئے، جب ہاتھ ہی نہیں اڑ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیو، اس کے بعد بھی چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور ان کو اونٹ کے اوپر الٹا پیٹ کے بل لٹا دیا گیا ایسے۔
پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور ان کو اونٹ کے اوپر ایسے ہی بٹھا دیا گیا اور مدینے کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے، مدینے کی گلی گلی میں گھمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں بادشاہ کا جو کہنا نہیں مانتا اس کو بادشاہ کتنی بڑی سزا دیتا ہے۔ اگر کسی نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا یہی انجام بلکہ اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ امام مالک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کا وزیر امام مالک کو اس حال میں اونٹ کے اوپر ڈال کر لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مدینے کے بازار میں گھما رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے دیکھ لو آئے مدینے والوں، دیکھ لو امام مالک کو بادشاہ کا کہنا نہ مانا، بادشاہ کی مخالفت کی تو آج بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ امام مالک مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آئے مدینے والوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر، یہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر، بادشاہ کی مخالفت کی سزا مجھے نہیں ملی ہے، بادشاہ کی وروध کی سزا مجھے نہیں ملی ہے، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہ جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، جو نہ جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ مجھے یہ سزا بادشاہ کی مخالفت کی نہیں ملی ہے بلکہ حدیث رسول سنانے کی ملی ہے، میں نے محمد رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے اس لیے سزا ملی ہے۔ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جھکنے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی اس اونٹ کے اوپر الٹے منہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہی اعلان کر رہا ہوں ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، دنیا کی کون سی طاقت امام مالک کو روک سکی؟ کوئی طاقت امام مالک کو نہیں روک پائی۔ ایسا شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہے تو خوشی ہوتی ہے، اپنے نام کے آگے لفظ اہل حدیث لگائے تو خوشی ہوتی ہے۔ حالات اور وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ مولانا جرجیس صاحب امام مالک کا واقعہ سنا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ بلال کا واقعہ سنا ہے کہ کیسے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہوں، بہت مگر مچھ کے آنسو بہانے والے بہت ملیں گے، لیکن حضرت امام مالک اور حضرت بلال، حضرت سمیہ کی طرح تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس دین کے لیے۔ اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ خطبے سننے کے لیے تیار ہیں کہ بلال نے کیا تکلیف اٹھائی، سمیہ نے کیا تکلیف اٹھائی، امام مالک نے کیا تکلیف اٹھائی، امام احمد ابن حنبل نے کیا تکلیف اٹھائی، لیکن ان تکلیفوں کو ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سننے کے ہم شوقین تو ہیں لیکن ان تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ حق بات اللہ کے رسول نے ان کے چچا ابو طالب نے کیا کہا تھا، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، آج یہ لوگ تجھے مارنے کے لیے آ گئے، اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، آئے چچا جان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے سہارے پر جی رہا ہوں؟ نہیں، یہ کافرین مکہ اگر سورج اکھاڑ کر لائے اور میرے داہنے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند لے کر آئے اور میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ تھا ایک واقعہ اور، جب حق بات بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی، اور پریشانیاں آئیں گی تو صبر آپ کو کرنا پڑے گا، حضرت سمیہ کی طرح۔ جب تک نہیں پتا تھا، بس یہ آخری واقعہ سنا کر میں جانتا ہوں عشاء کا وقت ہے، تو میرے بھائیوں حضرت سمیہ کا ایک منظر دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، حق بات۔ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، اور سمیہ کے دونوں یعنی بیٹا بھی اور شوہر بھی دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا، عمار کو اور ان کے شوہر یاسر کو، اور سمیہ کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ، سمیہ محمد کے رب پر ایمان لائیے چھوڑ دے، کہتی ہے ہاشا وکلا، ہرگز نہیں، کپڑے اتار دیے، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے، مان جا، نہیں مانتی ہے، نیزہ لیا، نیزہ اٹھا کر شرمگاہ میں داخل کر دیا، اس طرف سے ڈالا اور اس پار نکال دیا، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں۔ اس ظلم پر ہم کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی
5 مہینے کی جیل کی سلاخوں میں پہنچ جائیں تو ہمارے منہ سے اللہ میری رہائی کا انتظام فرما دے، یا زیادہ سے زیادہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، آپ یہی سب دعائیں پڑھیں گے۔ لیکن سمیہ جس کی شرمگاہ میں نیزہ ڈال دیا گیا ہو، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہوں اور نیزہ اس پار نکل چکا ہو، ایسے موقع پر یہ نہیں کہتی ہے کہ اللہ میری مدد فرما، اے اللہ ان ظالموں سے میری حفاظت فرما، اس کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلتی ہے، اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ربی، اے ہمارے رب اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میرا ایمان نہ پھسل جائے، کہیں میرا اسلام نہ پھسل جائے، کہیں اس کی تکلیف سے مجھے میرا ایمان نہ چھن جائے، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں پر میرے ایمان پر مجھے ثابت قدم رکھنا، اے اللہ میرے ایمان پر مجھے ثابت قدم رکھنا، ثبت قدمی علی دینک، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے تو یہ نکلتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ دعا کرو مولانا ہماری روزی روٹی میں برکت ہو جائے، دعا کرو مولانا کاروبار بہت، ارے آپ مسجد کے لیے آئے ہیں، آپ مدرسے کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کرو ہمارا کاروبار چلا جائے تو انشاءاللہ 50,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں گے، بس آپ یہ دعا کرواتے ہیں اپنے علماء سے۔ میرے بھائیوں دعا یہ کرواؤ کہ مولانا دعا کرو، یہ تو دنیا ہے آتی جاتی ہے، یہ تو دولت ہے جو آتی جاتی ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد باپ کی بچی ہوئی دولت پر لڑے گی، اس کی جائیداد پر جھگڑا کرے گی، بڑا حصہ میرا چھوٹا حصہ میرا، ہم نے اپنے باپ کو زیادہ دیکھا ہے تم نے کم دیکھا ہے، علاج ہم نے کرایا ہے، یہ نہیں۔ دعا یہ کرو کہ اے مولانا صاحب یہ دعا کرو کہ اللہ مرتے وقت مجھے اور میری اولاد کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ حضرت سمیہ کا یہی حال تھا، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، نیزہ پکڑ نہیں سکتی، خون بہ رہا ہے شرمگاہ سے، وہ کہہ رہی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ میرے قدموں کو، میرے پیروں کو، میرے قدموں کو اے اللہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانے گی، نہیں، کہا 2 اونٹ لاؤ، طبقات کے الفاظ ہیں، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف، ایک پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھا، کوڑا ہاتھ میں لے کر کہا سمیہ اب اونٹوں کو کوڑا ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف، سوچ کہ تیرے جسم کا کیا ہوگا، تیرے پیر مختلف سمتوں میں چیر دیے جائیں گے۔ سمیہ اپنے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہتی ہے بزدل مت بنو، میں عورت ہوں، مجھے ہلکی سزا دی جا رہی ہے، تم مرد ہو، اے میرے بیٹے عمار، اے میرے شوہر یاسر، تم مرد ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے۔ تم آنسو بہا رہے ہو، یہ منظر تمہیں دیکھنا پڑے گا، دیکھو عمار تم تو میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، مجھ سے کیا پردہ، یاسر تم تو میرے ہسبینڈ ہو، مجھ سے کیا پردہ۔ دیکھو اتنی بڑی خطیب کوئی پیدا نہیں ہوئی، خطیبہ اپنے بیٹے کو للکار رہی ہے، اپنے شوہر کو للکار رہی ہے کہ میں عورت ہوں اس لیے ہلکی سزا دی جا رہی ہوگی، تم مرد ہو اس سے بھی زیادہ سخت سزا کے لیے تیار رہنا، اور وہ ان دونوں کو ڈرانے کے لیے سزا دے رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ارے بھاشن دینا بند کر، اسپیچ بند کر، اور بتا کہ تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی ہے، نہ ان اونٹوں کو ماریں۔ آسمان کی طرف نظریں ڈالتی ہے اور ابو جہل کو چڑھاتے ہوئے کہتی ہے اے ابو جہل، اے ابو جہل، رب کعبہ کی قسم وہ جنت میں دیکھ رہی ہوں تو نہیں دیکھ رہا، دیکھ وہ جنت میں دیکھ رہی ہوں تو نہیں، وہ دودھ کی اور شہد کی نہریں میری نظروں کے سامنے ہیں، اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، تجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے، مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ ارے بار بار کیا پوچھتا ہے محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ اے ابو جہل، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے
اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اے ابو جہل یہ نیک کام جلدی کر، جلدی ان اونٹوں کو کوڑے مار تاکہ رب کی جنت میں میں جلدی جا سکوں۔ اے میرے بیٹے عمار، اے یاسر، میں جنت کے گیٹ پر تم دونوں کا انتظار کروں گی، میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، میرے نقش قدم پہ چلے آنا۔ ابو جہل نے کہا میں نے تو ان دونوں کو ڈرانے کے لیے سزا دیا، یہ تو اور اونٹوں کو مار دیا۔ ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا اور دوسرا اونٹ پشچم کی طرف، بیچ سے سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن چہرے تک پہنچتے پہنچتے چہرہ سلامت بچ گیا، بیچ سے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انتقال کے وقت سمیہ کی روح نکلتے وقت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، ابو جہل سمیہ کے چہرے پر مرتے وقت مسکراہٹ دیکھ کر پتھر ہاتھ میں لے کے اپنے سر پہ مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی۔ مرتے وقت سب کچھ چھینا میں نے، لیکن مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا۔ دیکھو کیسے مسکرا رہی ہے، اس کا ہنستا ہوا چہرہ مجھے چڑھا رہا ہے۔ سب کچھ چھینا لیکن سمیہ کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، یہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ یہ دردناک منظر عمار اور یاسر کی زبان سے جب اللہ کے نبی نے سنا، جمعے کے خطبے میں آپ نے اس دن بہت سے لوگوں کو جنتی بتایا، فرمایا اے لوگوں، عمار اور یاسر کی داستان سننے کے بعد میرے آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، علی تم جنت میں جاؤ گے، ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس منبر پر کھڑے ہو کر عمار اور یاسر کو یہ بشارت دی کہ تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ تھا سمیہ کا حق بولنا، اور جب پریشانی آئی تو اس پر صبر کرنا۔ حق بات کہیے ڈنکے کی چوٹ پر، اور پریشانی یہ تیار رہیے، حق بات کا اور پریشانی نہ آئے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور جب پریشانی آئے تو اس کا مقابلہ کرو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں۔ اللہ وہ جس ملک میں بھی ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اللہ دین کا کام وہ جہاں کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کنٹری کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کتنے حالات خراب ہوں، میں اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہوں گا حق بات کہتا رہوں گا، ادھر پہنچوں گا تو ادھر بھی کلمت اللہ کو بلند کروں گا، آزاد رہوں گا تو ادھر بھی کلمت اللہ بلند کروں گا۔ ہمیں میری ماں نے جب پیدا کیا ہے اور جب پڑھا لکھا کر اس لائق بنایا ہے تو اس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین میری ہمت اور حوصلے میں مزید اضافہ فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے مجھے دین کا کام لیتا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے، حق اور صبر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل ہیرور میں بھی مولانا عبید الرحمان صاحب العصری کی زیر سرپرستی میں پروگرام ہونا ہے انشاءاللہ، کل ادھر بھی تھوڑا سا بولنا ہے، اور پھر مجھے بیزا پور کی طرف جانا ہے۔ آپ کی محبت، میں نے پورے ہندوستان میں دورہ کیا، سفر کیا، لیکن میں اللہ کے اس گھر میں ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ جو محبت آپ نے، جو پیار آپ نے ہمارے ساتھ ہم کو دیا ہے، ایسی محبت اور ایسا پیار بہت کم جگہوں پر ملتا ہے، نہیں ملا مجھے۔ اللہ رب العالمین علماء کی عزت کرنے کی آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے اصلاح معاشرے پر تقریر کی تھی، آج میں نے ایمان اور عمل صالح پر۔ ایک بات نوجوانوں یاد رکھنا، آپ دین کا کام کر رہے ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے، سیلفی لینا، فوٹو لینا، یہ چیز چھوڑ دیجیے۔ آپ جس مسلک سے جڑے ہیں وہ نہ تو ریا نمود چاہتی ہے اور نہ شہرت چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سے ہمارے سلفی علماء ہیں، ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں تو فوٹو کھینچ کے وہ اپنا ڈال رہے ہیں اپنے فیس بک پر، میں اترا، میرے دوست۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ڈال رہے ہیں، دیکھیے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب۔ یہ سب ریا نمود میں آتا ہے۔ میری فیس بک شیخ جرجیس انصاری کے نام سے ہے، بہت سے لوگ فرضی بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج تک آپ دیکھیں گے کہ میں نے نہ تو کسی جلسے کا ڈالا ہے، نہ کہیں اترنے کا ڈالا ہے، نہ کہیں جانے کا ڈالا ہے، نہ یار دوستوں کے ساتھ ڈالا ہے، کہیں نہیں۔ جیل سے نکلتے وقت ہمارے 200-300 ساتھی ہمیں لینے آئے، انہوں نے اپنے اپنے آئی ڈی پہ ڈالا ہے، لیکن ہم نے نہیں ڈالا ہے۔
نہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا۔ تصویریں بنانے کی کئی شکل ہے، پینٹنگ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کی شکل آج موبائل کی شکل میں آ گئی۔ یہ سب ناجائز کام ہے۔ ضرورت کے تحت پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ فوٹو کھنچوا لیجئے، چلیے ضرورت کے تحت، لیکن اب صاحب میں جرجی صاحب کے ساتھ سیلفی لے لوں، اپنے دوستوں کو بھیجنا، دیکھیے میری ملاقات ہوئی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ صاحب جرجی صاحب بھی ایک معمولی ایک عالم ہے، جیسے آپ کی مسجد کے امام ہے ویسے ہم بھی ہیں، وہ بھی قرآن حدیث بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، آپ کی پیار و محبت میں ہم یہاں چلے آئے۔ تو یہ سیلفی ایلفی والا معاملہ چھوڑ کر اپنے آپ کو موحد بنانا ہے، اور ان تمام خرافاتوں سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں اس پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو کچھ کہا گیا ہے ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔